بھٹی صاحب، باجوہ صاحب جب باوردی تھے تب انہوں نے یہ بات کہی، آپ جانتے ہیں. تو آج اس بات سے پھر یہ تاثر ظاہر نہیں ہو گیا کہ نواز شریف کسی ڈیل کے تحت باہر نہیں گئے تھے، جب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ یہ بات اس وقت بھی کہہ رہے تھے میرے سامنے، اور آپ کو بھی پتہ ہے اس بات بارے میں، شامی صاحب کے سامنے بھی آج فرما رہے ہیں، تبھی میں نے آج یہ بات کھولی. تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ پھر نواز شریف ڈیل کے تحت تو باہر نہیں گئے، لیکن کیا پھر بھی ان کو ملک چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا میڈیکل ریزنز کے لیے، اور وہ ان کو پاکستان میں رہنا چاہیے تھا اور اس سے ان کی پاپولیرٹی ڈفرینٹ رہتی؟ اور کیا عمران خان کے لیے سبق ہے پھر یہ کہ اگر ان کو کوئی ڈیل آفر بھی ہو تو پھر اگر وہ باہر نکلتے ہیں فار اینی جینون ریزن بھی، تو ان کا ساتھ ان کی بھی پاپولیرٹی میں اس طرح ڈینٹ پڑ سکتا ہے جس طرح کہ ہم نے پی ایم این کی پاپولیرٹی میں دیکھا جو اس ڈیل کے ایون تاثر کے ذریعے ڈینٹ پڑا 2024 کے الیکشن میں کہ وہ باہر چلے گئے تھے. تو پھر عمران کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈیل آفر بھی ہو تو نہیں لینی چاہیے. پہلی بات تو عابد بھائی کا شکریہ، عابد بھائی کے اللہ بیٹیوں کو سلامت رکھے ہمیشہ. ان کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ کئی پتہ نہیں کس ریکارڈ کا حصہ ہیں. شکریہ بھائی جان. یہ 2-4 چیزوں پروگراموں میں اور بھی کہیں تاکہ بھائی کی بھی کوئی تھوڑی سی ویلیو شیلیو بنتی رہے. دوسری بات یہ ہے بھائی جان، 3 باتیں کی ہیں جن باجوہ صاحب نے. ایک سازش عمران خان حکومت کے خلاف، دوسری ایکسٹینشن، تیسری نواز شریف صاحب کے لندن جانا. اب ذرا 2 منٹ آپ کے چاہیے صرف. عمران خان کے خلاف جن باجوہ نے سازش کی، اس میں کوئی دم نہیں ہے. عثمان بزدار تقرری سے کام شروع ہوا تھا، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے. فوج اور عمران خان حکومت میں پہلی درار پڑی، اس میں پھر DGISI کی تقرری والا معاملہ شامل ہوا، پھر سعودیہ ناراضگی والا معاملہ شامل ہوا، پھر نیب معاملات اختلافات والا معاملہ شروع ہوا، پھر عمران خان حکومت کی گورننس والا معاملہ شروع ہوا، پھر امریکی ناراضگی فیکٹر شامل ہوا، پھر سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں سے عمران خان کی جو مسلسل کٹی تھی وہ معاملہ شامل ہوا، پھر منہ زور بنی گالا گروپ ایک تھا جس میں فرا گجر، احسن جمیل گجر، عثمان بزدار اور زلفی بخاری اور شہزاد اکبر اور بشرا بی بی، وہ شامل ہوا اس میں. پھر پنجاب کرپشن کہانیاں شامل ہوئیں. تو ایک اور پھر عمران خان اور جن باجوہ کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا بھی معاملہ اس میں ہوا. چند ایسے لوگ تھے جو اب تو ظاہر ہو گئے ہیں، خیر ان کو چھوڑیے، کہ جو اس وقت اپنا کردار ادا کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو دور کرنے میں. تو ایک وقت آیا کہ فوج آؤٹ آف وے جا کر سر سن لیجئے، فوج آؤٹ آف وے جا کر ملکوں سے تعلقات ٹھیک کر کے ملک پیسے مانگ کے سیاسی معاملات ہینڈل کر کے اندرونی اور بیرونی کانٹے چن کر فوج کے اندر جنرل باجوہ اور فیض حمید پر پریشر تھا کہ اب مہربانی کریں تھوڑا سا پیچھے ہٹیں. تو لہٰذا جب اعتماد کا ووٹ ہوا، آپ کو بھی پتہ ہے جب حفیظ شیخ ہارے اور یوسف رضا گیلانی جیتے تو اس وقت باقاعدہ طور پر فوج نے کنوے کیا اور کہ اب آپ اپنے معاملات سنبھالیں. اور اس وقت فوج نیوٹرل ہوئی، پیچھے ہٹی. عمران خان کے پاس اکثریت نہیں تھی. زرداری صاحب اینڈ کمپنی جو پہلے سے ہی رابطے میں تھی، آپ کو ذہنوں میں یہ بھی رہنا چاہیے کہ 2019 میں خواجہ آصف صاحب نے فرما دیا کہ 2019 میں ہم سے رابطہ ہوا تھا فوج کا، پہلے پنجاب پھر مرکز. بالکل ٹھیک. پھر شہباز شریف صاحب کا ایک بیان کہ الیکشن سے 1 مہینہ پہلے میں وزیر اعظم بن گیا تھا اور کابینہ کے نام فائنل ہو گئے تھے، یہ بھی وہیں ہوئے تھے. پھر شہباز شریف اینڈ کمپنی مسلسل رابطے میں تھی، زرداری صاحب اینڈ کمپنی مسلسل فوج سے رابطے میں تھی، مولانا صاحب اینڈ کمپنی مسلسل فوج سے رابطے میں تھی. بھٹی صاحب، تو جب فوج پیچھے ہٹی، طریقے عدم اعتماد آئی، تو اس کے بعد پھر جنرل باجوہ کا ایک دوسرا ہوا کہ عمران خان صاحب حکومت گرا دیں گے، توڑ دیں گے. جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. تین معاملے پلیز ایک سیکنڈ. اور پھر اس وقت فوج نے سر میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں سر، آپ سوال اسی پہ ہی آ رہا ہوں. ایک سیکنڈ صرف رک جائیے کہ میں صرف درخواست کرتا ہوں کہ پھر اس وقت جن باجوہ نے کوشش کی کہ عمران خان حکومت خود توڑ دیں گے تو 2 مہینے بعد آپ طریقے عدم اعتماد واپس لیں. اور پھر ایک آپ کو ذہنوں میں پشاور میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی تو
عمران خان پریس کانفرنس کرنے لگے تھے, لانگ مارچ کا اعلان کرنے لگے تھے, تو شاہ محمود قریشی کے موبائل پہ فون کیا تھا, وہ بھی جنرل باجوہ کا تھا. تو اب دوسرا, اب یعنی آخری کوشش انہوں نے آخری کوشش کی انہوں نے کہ یہ آگے الیکشن ہو جائیں, پہلی بات. دوسری ایکسٹینشن کی بات ہے, ایک سال کی ایکسٹینشن یا غیر معینہ مدت تک کی ایکسٹینشن عمران خان صاحب نے آفر کی, اور جنرل باجوہ نے شروع میں فوج میں تھا کہ وہ ایک سال کی ایکسٹینشن لے, بعد میں وہ جنرل باجوہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنے ایک جنرل کو چیف بنانا چاہتے تھے. آخری جو ملک احمد صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی, ان سے پوچھ لیجیے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ جنرل باجوہ نے ان کے موبائل پہ کیا کہا تھا. تیسری بات ہے نواز شریف صاحب کے لندن جانے میں فوج کا کردار تھا. نواز شریف صاحب سے جیل میں ملاقاتیں بھی ہوئیں, اس معاملے پر عمران خان حکومت سے لابنگ بھی ہوئی, میڈیکل رپورٹوں پر کام بھی ہوا. خواجہ آصف صاحب بتا چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نواز شریف واپس گئے. فوج نہ چاہتی تو نواز شریف کبھی باہر نہ جاتے. تو پھر باجوہ صاحب آپ کے خیال میں غلط بیانی کر رہے ہیں, اپنی والدہ کی قبر کی قسم کھا رہے ہیں بھائی وہ. جی حقائق جی. اور دوسری طرف ایک فوج کے جنرل میں نام نہیں لیتا, وہ جب مریم نواز نے ان پر تنقید کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو یہی احسان نہ مانے, نہیں بھولنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب لندن گئے. اور پھر فوج, نواز شریف صاحب نے جب قرآن پر حلف لے کے ایکسٹینشن دی تھی تو وہ کیوں دی تھی؟ اسی وجہ سے دی تھی کہ وہ نہیں, لیکن بھٹی صاحب پھر باجوہ صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں آپ کے خیال میں. بھٹی صاحب آپ کو علم ہے, آپ کے اور میرے سامنے انہوں نے اپنے والدہ کی قبر کی قسم کھائی تھی, اسی کے اوپر آپ یاد کریں. وہ غلط بیانی اتنی بڑی بات پہ تو نہیں کر سکتے نا یار. جی بالکل کھائی ہوئی تھی, لیکن اس میں اب یہ سارا کچھ جب مسلم لیگ خود بھی مان رہی ہے اور جب سارا کچھ اب سامنے آ رہا ہے تو اس میں ہے کہ فوج کی مدد سے گئے تھے نواز شریف صاحب.